رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و عمل اپنے میزبان صاحبزادہ عرفان الہی قادری کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توحید باری تعالیٰ۔ اس کائنات میں انسان نے جب سے آنکھ کھولی ہے، اس کے دل میں مسلسل ایک سوال گونجتا رہا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے۔ یہ سوال صرف فلسفہ نہیں، یہ انسان کی نفسیاتی بھوک ہے۔ یہ سوال صرف عقل کا نہیں، یہ روح کی پکار ہے۔ اور اس سوال کا اگر کوئی حتمی، مطمئن اور منطقی جواب ہے تو وہ صرف ایک لفظ میں سمو دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید محض ایک عقیدہ نہیں، یہ انسان کے وجود کی تشریح ہے، یہ کائنات کے نظام کی تفسیر ہے، یہ عقل، فطرت اور وحی تینوں کا مشترکہ اعلان ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ عقیدہ توحید ہے کیا؟ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ عقیدہ توحید یہ ہے، اللہ ذات میں ایک ہے، صفات میں یکتا ہے، اختیار میں کامل ہے، عبادت میں اکیلا ہے، حاکمیت میں منفرد ہے۔ اور قرآن مجید سورہ انبیاء اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ فرمایا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ ناظرین مکرم، یہ آیت صرف مذہبی نہیں، سائنسی اور منطقی بھی ہے۔ ایک نظام، ایک کنٹرول، ایک فیصلہ ساز، یہی اصول آج کی جدید سائنس بھی مانتی ہے۔ انسان کی نفسیات تین بنیادی خوف رکھتی ہے: عدم تحفظ، تنہائی، بے مقصدیت۔ توحید ان تینوں کا علاج مہیا کرتی ہے۔ اور خالق لم یزل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ آیت سائیکالوجی کی زبان میں انگزائٹی مینجمنٹ ہے۔ اور جب انسان مان لیتا ہے کہ میرا رب ایک ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہی میرا نگہبان ہے تو اضطراب کم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ جان لیتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے تحت میری تخلیق ہوئی ہے، تو ڈپریشن، مایوسی اور خلا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 124 سے زائد مرتبہ توحید کا تذکرہ ہوا، اور انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب کا ایک ہی پیغام، تمام انبیاء کرام، اور پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کا ایک ہی پیغام، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا۔ اور لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے یہی تعلیم دی، ہر ولی نے یہی ذکر سکھایا، اور تمام نے آ کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ بندوں کے رشتوں کو جوڑا اور بندوں کو بتایا کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات وہو یعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید نجات کی کنجی ہے، توحید جنت کی ضمانت ہے، توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ آج دیکھیے دہریت کیا کہتی ہے، ایتھیزم، ان کا عقیدہ کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. اس بات کو فطرت ہی نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی سبب کے سب کچھ ہو گیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کیا بغیر سبب کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا نظم اتفاق سے آتا ہے؟ کیا قانون بغیر قانون ساز کے آتا ہے؟ موبائل کا سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر ممکن نہیں. ایک کتاب مصنف کے بغیر نہیں. ایک قانون پارلیمنٹ کے بغیر نہیں. تو پھر یہ کائنات خالق کے بغیر کیسے؟ اور قرآن مجید نے دہریت کو یوں چیلنج کیا، سورہ طور ہے، فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ آیت ایتھیزم کا لاجیکل کولیپس ہے، اور توحید انسانوں کو آزاد کرتی ہے. توحید انسانوں کو غلام نہیں بناتی. توحید اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا وہ تعلق جوڑتی ہے جو وحدانیت کا ہے، جو صمدیت کا ہے. اور توحید انسانوں کو غلام نہیں بناتی. توحید طاقتوں سے نہیں ڈراتی. توحید کا مقصد یہ ہے کسی کی طاقت سے نہیں ڈرنا. کفوا احد اس کی ذات اور شان ہے. اور توحید پہ عمل پیرا رہنے والا، توحید پر کار بند ہونے والا، اس کا ضمیر ہمیشہ بیدار رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنوں کا ظلم و ستم ہے، ان کی جارحیت ہے، اور یہاں تکالیف کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، لیکن جناب بلال کی زبان سے احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ نفسیاتی آزادی کا اعلان تھا. امام کاشانی نے لکھا ہے کہ احد میں کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا، جبکہ واحد میں کثرت صفات کا اعتبار ہوتا ہے. تو اس لیے جناب بلال احد کہتے رہے، واحد نہیں کہا. یعنی وہ ذات میں، وہ صفات میں اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ وراء الورا ہے، اور اس کی یکتائیت کو جناب بلال نے احد احد کہہ کے بیان کیا، اور کہا کہ وہ واحد میں تو کہیں نہ کہیں شائبہ پایا جا سکتا ہے، لیکن احد میں کسی امر کا کوئی شائبہ نہیں پایا جا سکتا. صمد کیا ہے؟ فرمائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد. سبحان اللہ. عبداللہ بن برید فرماتے ہیں صمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمکتا دمکتا ہو. امام شیبی فرماتے ہیں صمد وہ ہے کہ جو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہو. امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ اپنی حاجات و ضروریات میں رجوع کریں. امام علی مقام کشتہ تیغ رضا حضرت امام حسین علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ نے صمد کی خوبصورت تفسیر فرمائی. 5 معنی نقل فرمائے. اللہ اکبر. پہلا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو دائم ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. دوسرا، وہ ہستی جو نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو. تیسرا، وہ جو کبھی نہ سوئے. چوتھا، وہ جو خوف رکھتا ہی نہ ہو. پانچواں، وہ جو غیر سے بے نیاز ہو. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے صمد کی جو تعریف کی ہے، اور اس پر کسی امر کی کوئی کجی نہیں رہنے دی، اور بتایا، سمجھا دیا کہ اللہ کی شان بے نیازی کس امر پر ہے. مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے لفظ صمد کو خوبصورت تفسیر کے موتیوں میں پرو دیا. فرماتے ہیں صمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نہ اسم ہے نہ جسم ہے. صمد کون ہے؟ جس کا کوئی مثل نہیں ہے. صمد کون ہے؟ نہ نظیر ہے، نہ صورت ہے، نہ تمثال ہے. صمد کون ہے؟ نہ حد ہے نہ حدود ہے. صمد کون ہے؟ نہ محل ہے نہ مکان ہے نہ حال ہے. صمد کون ہے؟ نہ یہ ہے نہ وہ ہے. صمد کون ہے؟ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. صمد کون ہے؟ نہ پر ہے نہ خالی ہے.
سمد کون ہے؟ نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے۔ سمد کون ہے؟ نہ ساکن ہے نہ متحرک ہے، ظلماتی ہے نہ نورانی ہے، نہ نفسانی ہے۔ مولا کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ وہ جس کا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، حیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ فرمایا لیکن اس کے باوجود کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، اور کسی مکان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ وہ رنگ رکھتا ہے نہ وہ کہیں سماتا ہے، وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اور لم یلد ولم یولد، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جملہ دراصل احدیت اور صمدیت ہی کی تشریح ہے، کہ نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ تو فرمایا یہ دراصل احدیت اور صمدیت کی تشریح ہے، اس لیے کہ بیٹے باپ کے ہم جنس ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے اولاد ثابت ہوتی تو احدیت کی صفت کا معنی کیا ہوتا؟ احد وہی ہوگا جس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور صمد بھی وہی ہوگا جس نے کسی اولاد کو جنم نہ دیا ہوگا۔ اس صورت میں دونوں الصمد ہوتے ہیں۔ جو ممکن نہیں، بس نفی ہو گئی اس بات کی، جو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے قرار دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ عقیدہ حق کیا ہے؟ عقیدہ حق یہ ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، اور تولد ایک معنی رکھتا ہے، اس تصور سے بھی بالاتر ہے کہ وہ کسی مادی چیز سے متولد ہو، بلکہ خروج اور تولد کی ہر نسبت سے وہ ذات منزہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں، تو میلاد منانے کی حکمت یہ ہے، اور مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو مخلوق مانتے ہیں۔ پیدا جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، اور جو پیدا نہ ہو وہ خالق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میلاد منا کر بھی ہم اعلان توحید کرتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا یہ اعلان ہے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ کی شان بے نیازی ہر شے میں کسی امر پر بھی، کسی شراکت پر بھی منزہ اور پاک ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سوال اٹھتا ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو پھر دنیا میں شرک کیوں ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ شرک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ شرک تب ہوگا جب اللہ کے برابر کسی کو مانا جائے۔ اب اللہ کے برابر تو کوئی مان سکتا ہی نہیں، چونکہ اللہ واحد یکتا ہے، احد ہے، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، تو شرک کیسا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت سے مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قرآن کا وعدہ ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی اور کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ اب اللہ سمیع بصیر ہے، یہ جن شراکت کی باتیں ہم کرتے ہیں تو وہ شریک نہیں ہوتا، چونکہ بعض چیزیں صفات کے طور پر، اب اللہ سمیع بصیر ہے، بندے بھی سمیع بصیر ہیں، لیکن اللہ ذاتی طور پر سمیع بصیر ہے۔ بندوں کو سماعت اللہ نے عطا فرمائی ہے، بندوں کو بصارت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس لیے شراکت کسی امر پر نہیں ہو سکتی۔ یعنی ذات تو ذات ہے، صفات میں بھی ہم دیکھیں کوئی بھی انسان ہے، اس کو آنکھ دینے والی اللہ کی ذات ہے، کان دینے والی اللہ کی ذات ہے، زبان دینے والی اللہ کی ذات ہے، عزت، شہرہ، جاہ و جلال اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کا واضح اعلان ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ مالک ملک تو اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ نے جس کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کیا توحید سائنس سے متصادم ہے؟ نہیں، سائنس کیسے بتاتی ہے؟ توحید کیوں بتاتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل میں تضاد نہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہے؟
فرمایا کہ جو تو چاہتا ہے وہ نہ ہو تو سمجھ اللہ ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ ہو جائے تو سمجھ اللہ ہے۔ بھئی بندوں کا اپنے اختیارات کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بڑا اختیار ہے، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، میں جیسے چاہوں کروں، لیکن اختیار تو من جانب اللہ ہے، عہدہ تو میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو پھر توحید اللہ وحدہ لا شریک کو یکتا واحد ماننا یہی توحید ہے۔ لیکن ناظرین کرام یہاں ایک بات رک کر کے سمجھنے والی ہے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے وحد، وحدانیت اور توحید۔ وحد اکائی ہے، یکتائی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے۔ وحد یہ یکتائی ہے، اکائی ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی شان میں، اپنی صفات میں، ہر مقام میں یکتا ہے، اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ لیکن وحدانیت کیا ہے؟ اپنے سورسز آف نالج سے یہ جان لینا کہ وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، تو یہ وحدانیت ہے۔ اس احد کو اپنے نالج سے، اپنے علم سے، اپنی فہم و فراست سے، اپنے ادراک سے، اپنی بصیرت سے جان لینا کہ وہ ایک ہے، یہ وحدانیت ہے۔ لیکن اس وحدانیت کو مخبر صادق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے جان لینا، اسی لیے تو قرآن نے اسلوب دیا، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ مقصود تو صرف اتنا تھا نا کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن حبیب آپ فرما دیجئے۔ فرمایا گیا اس احد کو، اس یکتائی کو اپنے نالج سے کو جانے تو وہ توحید نہیں، وہ اس کا نالج ہے، اس نے جان لیا۔ لیکن میرے محبوب کے فرمانے پر جو مجھے ایک جانے، جو صمد جانے، جو بے نیاز جانے، جو لم یلد ولم یولد کی شان والا جانے، جو کفوا احد کے مقام والا جانے، یہ توحید ہے کہ مخبر صادق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان حضور کے فرمان عالی شان سے یہ جاننا کہ اللہ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ تو ناظرین کرام، بندہ مومن مسلمان، اس کا سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ بھئی توکل ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، طواف کعبہ ہے، حسنات ہیں، صدقات و خیرات ہیں۔ تو کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے سب کچھ ہے تو یہی عقیدہ توحید ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو عبادات اللہ کے لیے ہوں وہ کسی بندے کے لیے کی جا سکیں۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ نہ تو کسی کو برابر ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ کوئی برابر ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم اپنے اختتامی پیغام آج کو جو ہم نے اس پروگرام میں سیکھا ہے کہ توحید کو ماننا اور توحید کو کیسے مانا جائے، تو ناظرین توحید صرف ماننے کا نام نہیں، توحید جینے کا نام ہے۔ توحید یہ سکھاتی ہے کہ ایک رب کافی ہے، توحید یہ سکھاتی ہے ایک سہارا کافی ہے، توحید یہ سکھاتی ہے ایک مرکز یقین کافی ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے، توحید کو ماننے اور توحید کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توحید وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم نے اس عقیدے پر ہمیشہ کاربند رہنا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا